آپ کا جلسہ عشاء کے بعد سے بلکہ کل سے چل رہا ہے، اور آج کی اس نشست میں دارالعلوم دیوبند کے بہت مقبول اور باصلاحیت استاد حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب زندہ مجدہم کا بیان ابھی آپ نے مفصل بیان سنا، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی ایک اور عالم بیان فرمائیں گے، اور کل بھی آپ نے بیانات سنے ہوں گے۔ میں اس طرح کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کا جلسہ جب کہیں ہوتا ہے تو اس میں ایک دو فائدے تو مدرسے کے ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ مدرسہ اپنی کارگزاری آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مدرسہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے بچوں کو کیا پڑھایا ہے، اس کے نمونے دکھاتا ہے۔ یہ مدرسے کا کام ہے۔ ایک کام بعض علاقوں میں ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا، اور وہ ہے مالیات کی فراہمی، چندہ جس کو کہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بہت سے مدرسوں میں جلسے میں چندہ ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے؟ اچھا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں، تو یہ بھی ایک کام ہے، اور پہلے تو ہمیں اس میں کچھ تکلف سا لگتا تھا، ہم سے تو نہیں ہوتا، کرایا نہیں جاتا، لیکن ہم اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اب ہماری رائے بدل گئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح ہونا اس کا بہت اچھا ہے کہ دنیا کو پیغام پہنچ جاتا ہے کہ یہ مدرسے کس طرح چلتے ہیں، ان مدرسوں کا سورس آف انکم کیا ہے، ذریعہ آمدنی کیا ہے، یہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی مدرسے کا کام ہوا۔ لیکن ایک کام آنے والوں کی ضرورت کا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مدرسے کے جلسے سے کوئی پیغام لے کر اپنے لیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پیغام لے کر جانا یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو لے جا پائیں گے، ورنہ نہیں لے جائیں گے۔ مدرسے کا کام تو ہو گیا، مدرسے نے اپنی کارگزاری بھی دکھا دی، مدرسے نے چندہ بھی کر لیا۔ اگر ہم اور آپ ویسے ہی چلے جائیں جیسے آئے تھے تو ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ تھوڑا سا ثواب ملا، اس کے علاوہ جو اصل فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ لہذا اے بچوں یہ چھوڑ دو، ذرا میری بات غور سے سن لو۔ ہم اگر ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، یہ بڑے کرتے ہیں، خود تکلف ڈرتے ہیں کہ کوئی ڈانٹ نہ دے، بچوں کو لگا دیتے ہیں بیٹھ کر۔ چھوڑو اس کو، غور سے سن لو، بس کافی ہے۔ دل میں اتارو بات تو فائدہ ہوگا۔ موبائل میں ریکارڈ کر لو گے، کتنی بار سنو گے؟ تو اپنے حصے کا کام آپ کو کرنا ہے، اپنے فائدے کا کام آپ کو کرنا ہے۔ تقریریں ہوئی ہیں، مولانا نے ابھی حالات کے مطابق جو چیلنج ہیں اس ملک میں بھی، اور وہی چیلنج ساری دنیا میں ہیں، ان پر بات کی ہے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میری بات کا خلاصہ، میں بہت لمبی بات نہیں کر پاؤں گا، لیکن جو کہنا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں سب کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اگر آپ ایک جملے میں یاد رکھنا چاہیں تو میں یہی کہوں گا، جو کچھ بھی کہوں گا، کہ ہم سب اپنے آپ کو بدلیں۔ معاملہ کیا ہے؟ جو حالات ہیں، اور حالات اچھے تو نہیں ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ حالات یہ ہیں، اس ملک ہی میں نہیں ساری دنیا میں، کہ بچوں کو دین پڑھانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو ہماری حکومت کی پالیسیاں ہیں اور ماحول جو بنایا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں عالمی پالیسیوں کا ایک حصہ ہے، عالمی طاقتوں کے ایجنڈے ہیں جن کو سب حکومتیں نافذ کر رہی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو دین سکھانا مشکل ہو رہا ہے، دین پر آزادی کے ساتھ چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہمیں اسی ملک میں یہ تجربے ہیں، اور کہیں کہیں ابھی بھی ہیں، ہوتا ہے، اکثر نہیں ہو رہا ہے، کہ جہاں جی چاہتا تھا نماز پڑھتے تھے۔ آپ جتنے بھی نمازی لوگ ہیں ان کو یاد ہوگی یہ بات، تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ لیجئے، وہ تو بیچارے پڑھتے ہی ہیں پابندی سے۔
ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ٹرینوں میں، بسوں میں، ہوائی جہازوں میں، ایئرپورٹ پہ، اسٹیشن پہ، بس اڈے پہ، سڑکوں پہ، ہر جگہ نمازیں پڑھی ہیں۔ عجیب عجیب واقعات ہیں، اس کی تفصیل میں جانا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میں اپنی بات کہتا ہوں کہ میں نے ہوائی جہاز کے دروازے پہ بھی نماز پڑھی ہے بغیر کسی روک ٹوک کے۔ مجھے اسی سال، ایک سال کے اندر کی بات ہے، ہندوستان کے ایک ایئرپورٹ پر نماز کی نیت توڑ بھی پڑی، پولیس والے نے آ کر توڑوائی۔ تو حالات تو بدلے ہیں، اور بھی اسی طرح سے آپ جس طرح جہاں بھی جس پہلو سے بھی جائزہ لیں گے تو حالات خرابی کی طرف ہیں۔ اور اب سوچنا یہ ہے کہ یہ حالات ہمارے موجودہ اعمال، موجودہ رویے کے ساتھ ہے نا۔ اب اگر ان حالات کو بدلنا ہے تو بدلنے کی بسم اللہ کہاں سے ہوگی؟ غور کریں اس پر۔ حکومتوں کو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں بدل سکتے، ان کے مزاجوں کو نہیں بدل سکتے، ان کے قوانین کو نہیں بدل سکتے اپنی طاقت سے، بلکہ صحیح بات جو ہے کوششیں کرنا دارالاسباب میں ہمارا کام ہے، مگر جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے روکنا تو روک دیتے نا، روکا نہیں ہے انہوں نے، بندوں کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، وہ جو چاہے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے جو ہم ابھی تک نہیں کر رہے عام طور پر، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ بدلنا کس طرح سے ہے؟ ابھی مولانا عقیدہ اور ایمان کی بات کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ ایمان کے کس درجے پر ہیں، ہمیں یقین کس درجے کا حاصل ہے، عملی صورتوں سے آپ جائزہ لیں اس کا تو سمجھ میں آئے گا۔ مثلا اللہ نے سارے مسلمانوں کو بتا رکھا ہے کہ روزی مقرر ہے، جو تمہارے حصے میں اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ ملے گی، اس کے علاوہ نہیں ملے گی۔ مال جتنا اللہ نے طے کر رکھا اتنا ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔ اگر اس بات پر یقین ہوتا تو کوئی بھی مسلمان ناجائز مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا؟ کیا خیال ہے؟ اگر یقین صحیح ہوتا تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ آدمی دیکھتا بھائی جو جائز طریقے سے مجھے مل رہا ہے وہ میرا ہے، اس کے علاوہ میرا نہیں ہے، میں نہیں لیتا۔ لیکن 99% لوگوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ باپ مرتا ہے اور جو بھائی طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے کمزور بھائیوں کو دبا کے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ دو پارٹنر ہوتے ہیں، جس پارٹنر کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے تجربہ کیا ہوگا کہ پیسہ دیا کسی کو کاروبار میں لگانے کے لیے اور ڈوب گیا، اور ڈبونے والا کون ہے؟ اپنا بھائی ہے۔ کیوں ہے؟ آخر یقین نہیں ہے اس کو، کسی کو بھی اس پر یقین نہیں ہے کہ میری روزی اللہ کی طرف سے مقرر ہے، لہذا مجھے اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو عقیدے کو صحیح کرنا ہے، عمل کو صحیح کرنے سے پہلے اپنے اندر یقین صحیح کرنا ہے۔ اور یقین سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان مسلمان میں آخرت کی فکر ہو۔ قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی، احادیث میں یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کی مشہور آیت ہے وہ نازل ہوئی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا وہ آدمی جس کے دل کو، جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور کے ساتھ ہے، آگے کیا وہ آدمی ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ مفہوم یہ ہے جن کے دل سخت ہیں، پورا جملہ یہاں مذکور نہیں ہے۔ اس میں جو یہ لفظ آیا کہ اللہ نے سینہ کھول دیا اسلام کے لیے،
تو حضرات صحابہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ سینہ کھولنے کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے یہ جو آپ سینہ کھولنے کی بات فرما رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان النور اذا دخل الصدر انفسح. جب نور یعنی ایمان کا نور ایمان سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے, کھل جاتا ہے. اب پھر وہی آ گئی بات, سینہ کھل جاتا ہے, سینہ کشادہ ہو جاتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال بدلا سمجھنے کے لیے. انہوں نے کہا فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ. حضور اس کی کوئی پہچان بتا دیجئے جس سے ہم سمجھ جائیں. یہ جو نور داخل ہوتا ہے اور سینہ کھل جاتا ہے, کشادہ ہو جاتا ہے, اس کی کوئی پہچان. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پہچان ہے. التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل نزول. دھوکے کی جگہ یعنی دنیا سے طبیعت کا اچاٹ ہونا, زیادہ شوق نہ ہونا, یہ پہلی پہچان ہے. نور ایمان سینے میں داخل ہونے کی پہچان ہے کہ آدمی کی طبیعت میں دنیا سے رغبت نہ ہو, ہر وقت دنیا سے چپکا ہوا دل نہ ہو. دوسرے والانابۃ الی دار الخلود, جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے آخرت, اس کی طرف توجہ ہو. والتأہب للموت قبل نزول, اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری. یہ تین باتیں اگر آدمی میں پائی جا رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا دل نور ایمان سے بھرا ہوا ہے, اس کے دل کو اللہ نے نور ایمان کے لیے کھول دیا ہے. آپ غور کریں کہ اگر یہ کیفیت ہمیں اپنے دلوں میں حاصل ہو جائے تو کیا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑیں گے آپس میں, مال کے جھگڑے ہوں گے؟ پھر تو یہ جھگڑا ہوگا کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ پہلی امتوں میں ایسا ہوا تھا, ایک واقعہ کہ ایک آدمی نے کھیت خریدا, جنگل کی زمین خریدی کسی دوسرے سے, اور جب اس میں ہل چلایا تو اس کے اندر سے ایک گھڑا نکلا جس میں سونا چاندی بھرا ہوا تھا. تو یہ اس گھڑے کو اٹھا کے سابقہ مالک کے پاس لے گیا جس نے بیچا تھا. اس سے کہا لو بھائی یہ تمہارا مال ہے, میں نے زمین خریدی تھی, سونا نہیں خریدا تھا. اس نے کہا مجھے کیا پتا, میرا نہیں ہے یہ, میں نے تمہیں زمین بیچی, میں نے سونا تو نہیں دیا تمہیں. اب اس میں سے کیا نکلا اس سے میرا کوئی مطلب نہیں, اسے تم لے کے جاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں, سونا گھڑا بھرا ہوا نکلا اور وہ کہہ رہا ہے تو لے لے, اور وہ کہتا ہے تو لے لے. پھر وہ گئے, غالباً کسی پیغمبر کا زمانہ تھا ان کے پاس, کسی کو یاد ہو, غلط تو نہیں ہے میری بات. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہارے اولاد ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے ایک بیٹا ہے, دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں کی آپس میں شادی کر دو اور یہ مال ان کو دے دو. یہ ایک مثال ہے, اور اس امت میں اس کی مثالیں بہت ہیں, مگر ہمارے زمانے میں یہ مثالیں آسانی سے نہیں ملیں گی. ہم تو سب لالچ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ایک مثال ہے. اس کے علاوہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں دو چار عملی باتیں کرنی ہیں. اس وقت مسلمانوں کی جو صورتحال ہے دین پر چلنے کے سلسلے میں, تو آپ کو معلوم ہے مسلمان کتنی تعداد میں نمازی ہیں. میں 10% کہتا ہوں, بعض علماء کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ پکے نمازی پورے ملک میں اگر جائزہ لیا گیا, وہ کہتے ہیں, ایک صاحب ہیں بڑے مشہور مقرر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سروے کرایا ہے اور میرے سروے کا نتیجہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے والے مسلمان 2% ہیں. باقی اس میں اور شامل کر لیں کبھی کبھی کے آنے والے اور گھر میں پڑھنے والے اور جمعہ پڑھنے والے, 10% ہو جائیں گے, 15% ہو جائیں گے, اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ فریضہ جس کا سوال سب سے پہلے ہوگا, سب سے پہلے جواب دینا پڑے گا, اس کو 80-90% مسلمان چھوڑے بیٹھے ہیں. قرآن پر آ جائیں,
قرآن پڑھنے کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. 80-90% مسلمان قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. میں ایسے موقع پر کہتا ہوں کہ یہ جو مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ دینداروں کا مجمع ہے، یہ دین سے محبت کرنے والوں کا مجمع ہے، علماء سے تعلق رکھنے والوں کا مجمع ہے، مدرسے سے محبت رکھنے والوں کا مجمع ہے. اس مجمع میں دکھا دیں آپ 50% لوگ بھی قرآن پڑھے ہوئے، آدھے لوگ اس مجمع میں آدھے لوگ قرآن پڑھے ہوئے دکھا دیں تو میں مان جاؤں گا. نہیں ملیں گے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. جب ایسے مجمع میں آدھے لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے تو جو آزاد مسلمانوں کی بھیڑ ہے اس میں کتنے لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا؟ قرآن کے سلسلے میں ہمارا یہ رویہ ہے. آپس کے معاملات میں ابھی میں نے اشارہ کیا مالی معاملات کا. معاشرت کا حال کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. معاشرت کا حال یہ ہے کہ ہزاروں میں کوئی گھر ایسا ملے گا جس میں سنت کے مطابق 100% انصاف ہوتا ہو. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان بدترین حال میں بھی دوسروں سے عام طور پر اچھے ہیں، مگر مسلمان کو تو بہت اچھا ہونا چاہیے نا. گھروں کی صورتحال کیا ہے ذرا غور سے سمجھیے گا. میں چونکہ میری عادت ہے میں باتیں کرتا ہوں، 2-4 تقریر وقریر تو مقرر لوگ کرتے ہیں. گھروں میں آج کل سب گھروں میں، داڑھی والوں کے گھروں میں بھی، مولانا صاحب کے گھر میں بھی، ڈاکٹر صاحب کے گھر میں بھی، امیر صاحب کے گھر میں بھی، پیر صاحب کے گھر میں بھی، اکثر گھروں میں صاف بات ہے. جو سچائی ہے مجھے بتائیں کیا 100% انصاف ہوتا ہے؟ سیدھا سوال ہے. آپ کے گھر میں بیٹا بھی ہے اور بہو بھی ہے، بیٹے کی شادی ہو گئی. سسر صاحب بتائیے اگر بیٹے اور بہو میں کوئی بات ہوتی ہے آپ ہمیشہ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ماحول کیا ہے؟ بیٹے کا ساتھ دیں گے. بیٹا صحیح ہے بہو غلط ہے. جہاں بیٹی گئی ہے وہاں اگر بیٹی اور داماد میں کوئی بات ہوتی ہے تو کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ وہاں تو اور زیادہ جذبات کے ساتھ بیٹی کا ساتھ. بیٹی کی بات چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو ہماری بیٹی صحیح ہے. بتاؤ ہے ایسا یا نہیں؟ تقریباً سارے گھروں میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے گھر میں جو ساس ہے وہ اچھی ہے، بہو خراب آئی ہے، اور جہاں بیٹی گئی ہے وہاں ساس خراب ہے. کوئی ہمیں ہنسانے کا کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا، آپ سے میں ایک تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیں کیا یہ مسلمان کا طریقہ ہو سکتا ہے جس کو قرآن میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی؟ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. بھائی اگر تم بیٹی کی غلطی مان لو اور یہ کہہ دو کہ داماد صحیح کہہ رہا ہے تو بیٹی کا گھر بسا رہے گا یا نہیں؟ کون برباد کر رہا ہے اس کو؟ تمہاری ناانصافی برباد کر رہے ہیں. ہر معاملے میں یہی ملے گا. بہت سے باپ ایسے ہیں جو اپنی سگی اولاد میں انصاف نہیں کرتے. 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی آمدنی زیادہ ہے ایک کی آمدنی کم ہے. میرے پاس ایسے بہت قصے ہیں. لوگ شکایتیں کرتے ہیں آ کر کہ جی بڑا بھائی جو ہے اس کی آمدنی زیادہ ہے، ماں باپ اسی کا ساتھ دیتے ہیں. یہ مسلمان ہیں جو اپنی سگی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. عجیب بات ہے. پھر کس منہ سے دوسروں کی حکومتوں سے انصاف کی امید رکھتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ کہاں کہاں بدلنے کی ضرورت ہے، کتنا زیادہ بدلنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. تو اصل پیغام جو اس پورے جلسے سے آپ کو پہنچنا چاہیے، جو بھی علماء بات کر رہے ہیں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا کم ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. علماء بیانات کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ سننے والوں میں سے ہر ایک نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بیان تو بہت اچھا ہو رہا ہے مگر ان سب کے لیے ہو رہا ہے، میرے لیے نہیں. بتاؤ ایسا نہیں ہے کیا؟ سنتے سنتے یہی خیال آتا ہے نا کہ ہاں مولانا صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھو واقعی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. ارے بھائی تو نے اپنے بارے میں بھی سوچا کہ میں بھی کچھ کرتا ہوں گا؟
ہر آدمی نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تقریر صحیح ہو رہی ہے مگر ان کے لیے ہو رہی ہے، لہٰذا کوئی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور قرآن میں ایک بات فرمائی گئی ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ۔ اللہ نے اس سے پہلے فرمایا کہ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ۔ اللہ تمہیں جانتا ہے جب تمہیں زمین سے اس نے پیدا کیا، اور جب تم ماؤں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے اللہ جانتا ہے، لہذا شیخی نہ بگھارو، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو اچھا نہ کہو کہ میں اچھا ہوں اور باقی سب خراب ہیں۔ گڑبڑ یہی ہے کہ ہمیں اپنی خرابیاں، اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، دوسروں کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کے مضمون پہ غور کیجئے گا، اور ہو سکتا ہے اس حدیث پر ہی بات ختم ہو جائے۔ نہایت عجیب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کر رہے ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، عن اللہ عز و جل، حضور اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، ذرا توجہ کریں سب لوگ، بہت یہ تو اللہ کی بات سیدھے سیدھے آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، یعنی میں ظلم نہیں کرتا۔ قرآن میں بار بار کہا گیا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کیا ہے، فَلَا تَظَالَمُوا، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ کہاں ظلم ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، نارمل حالات میں سب ٹھیک ہوتے ہیں، پتہ تو لڑائی میں چلے گا، پتہ تو غصے میں چلے گا، پتہ تو تکلیف پہنچنے پر چلے گا نا۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ جس آدمی سے آپ کی ناگواری ہو جائے یا کوئی لڑائی جیسی بات ہو جائے، اس کے بارے میں آپ کا رویہ ٹھیک رہتا ہے یا وہاں بدلتا ہے؟ وہاں بھی اگر انصاف پہ قائم رہیں تو مانا جائے گا کہ آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں، ورنہ بدل جاتے ہیں، سب بدل جاتے ہیں، وہیں جا کر قلعی کھل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے اپنی شان بندوں کو بتائی کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، میں پیٹ بھرتا ہوں، تم اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے، برہنہ ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن رات غلطیاں کرتے ہو، دن رات خطائیں کرتے ہو، دن رات گناہ کرتے ہو، اور میں سارے گناہ بخشتا ہوں، مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخشوں گا، مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ذرا یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ میری کوئی مجبوری نہیں ہے، میری شان اور میری طاقت کیا ہے اس کو سمجھو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے شروع سے آخر تک کے سارے لوگ، سارے انسان، سارے جنات
کتنی تعداد ہوگی جنات کی ہم نہیں جانتے، مگر انسانوں کے بارے میں پتا ہے خربوں کی تعداد ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے انسان، سارے جنات، سب کے سب تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح سب کا دل بن جائے۔ یعنی جیسے مان لیں، فرض کر لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں سب سے بڑے متقی ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، ان کی طرح سب ہو جائیں، سارے انسان، سارے جنات اللہ سے اتنا ڈرنے لگے جیسے حضور ڈرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں زیادہ ذالک فی ملکی شیئن، اس کی وجہ سے میری بادشاہت اور میری طاقت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، میں جتنا بڑا ہوں پہلے ہی ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا، اور اگر یہ سارے کے سارے تم میں جو سب سے بڑا نافرمان ہے اس کی طرح ہو جائیں، یعنی شیطان بن جائیں، سارے انسان بالکل ابلیس کی طرح ہو جائیں کہ کوئی اللہ کو نہ مانے، اللہ کی عبادت نہ کرے، سب اللہ کے باغی بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طاقت اور بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں جتنا بڑا ہوں ویسے ہی رہوں گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور پھر فرمایا کہ تم یہ بھی مت سمجھنا کہ تمہیں دینے سے میرے خزانے میں کوئی کمی آتی ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، اگر سارے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر ایک مجھ سے مانگے جو وہ مانگنا چاہتا ہو، اور میں ہر ایک کا سوال پورا کر دوں، جو بھی مانگے وہ دے دوں، سب کو دینے سے کیا خیال ہے میرا کچھ خزانہ خرچ ہو جائے گا؟ میرے پاس جو کچھ ہے بہت کچھ ہے، اس میں ایسا فرق پڑے گا اگر تم اسے فرق کہو، یا ایسی کمی آئے گی اگر تم کمی کہو، جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لی جائے تو سمندر کے پانی میں کتنی کمی آئے گی، آپ سمجھ رہے؟ گلاس میں بھی اگر سوئی ڈال کے نکال لیں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، وہاں سمندر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس اتنے خزانے ہیں۔ آخر میں فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم فوفیہا ایاکم، یہ تو تمہارے اعمال ہوتے ہیں، میں جمع کر لیتا ہوں پھر تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، تو جو آدمی خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کچھ اور چیز محسوس کرے تو اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور کو برا نہ کرے۔ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اوقات بتا دی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور تم کون ہو، اور اس کے باوجود تم دنیا میں رہ کر ظلم بھی کرتے ہو، ناانصافی بھی کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو، کیسے کام چلے گا؟ تو بھائیو واپس آتے ہیں اسی بات کی طرف کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات ہمیں اپنے آپ کو بدلے بغیر ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ بات اس حدیث سے بھی سمجھ میں آتی ہے کھلے طور پر کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کے پابند ہے کہ ہم مسلمان ہیں لہذا ضرور اللہ میں ہماری مدد ہی کریں۔ اگر مسلمان ویسے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ضرور مدد ہوگی، لیکن یہ کہ بس خالی ہم کلمہ پڑھ کے اللہ میں اب احسان کر دیں اور یہ سوچیں کہ ہر حال میں ہماری مدد ہو اور ہم اپنے کرنے کا کوئی کام نہ کریں، ایسے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے۔ ہم لوگ یہاں سے اٹھ کر یہ طے کر کے جائیں، گزارش یہ ہے چونکہ حالات ایمرجنسی قسم کے ہیں، جان مال عزت آبرو کسی چیز کے بارے میں اطمینان ہے؟ اطمینان جس کو کہتے ہیں نہیں ہے نا، تو کیا ایسے حالات میں ویسے ہی چلتے رہنے سے کام چل جائے گا؟ ویسے چلنے سے کیا مراد ہے؟ میں ایک دو باتیں اور کہوں گا۔ مسلمانوں نے ان مشکل حالات میں ابھی تک تو اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا نہیں ہے، نہ انفرادی نہ اجتماعی،
مثال کے طور پر دو چار چیزیں میں مثال میں پیش کر سکتا ہوں. شادیاں، کوئی تبدیلی آئی ہے شادیوں کے انداز میں؟ آپ ذرا کسی بھی شادی میں چلے جائیں اور انصاف سے سوچیں کہ کیا ایسی قوم جس کا مذہب تک خطرے میں آ رہا ہو وہ اتنے اطمینان سے ایسی شادیاں کر سکتی ہے اگر اس کے پاس ذرا سی بھی عقل ہے؟ کتنی عجیب بات ہے. وہ نوابی شادیاں چل رہی ہیں، وہی گانے بجانے ہو رہے ہیں، وہی غفلت کے ساتھ شادیاں چل رہی ہیں. کیسے چلے گا کام مسلمانوں کا؟ میں جو بدلنے کی بات کر رہا ہوں، ہر چیز کو بدلنا پڑے گا، اس میں شادیاں بھی ہیں. شادیوں کو بدلیے ورنہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں. شادیاں مشکل ہیں اس لیے کہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے جب کسی قوم میں شادی مشکل ہوتی ہے، نکاح مشکل ہوتا ہے، تو بدکاری آسان ہو جاتی ہے. تو کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے شادیوں کو آسان بنائیے، بچوں کی عزت اور پاک دامنی کو بچائیے. ورنہ جو حالات ہیں، اب ہر بات تو کھول کے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، آپ سمجھ رہے ہیں بدترین حالات ہیں. اس پہلو سے بدکاری کا جو سلسلہ ہے، انسان ہر انسان خواہش رکھتا ہے نفسانی، کہاں کہاں وہ خواہشات پوری کی جا رہی ہیں اور کس کس طرح ذلت کے کام کیے جا رہے ہیں، اس کا ذرا اندازہ کریں جا کر ماحول میں، اور طے کریں کہ بدلنا کہاں ہے. شادی کو بدلیے، شادی کو آسان بنائیے، شادی کو عزت کا معیار مت بنائیے. یہ دماغ ان لوگوں نے خراب کیا ہے جن کے پاس 4 پیسے ہیں، انہوں نے شادی کو عزت کا معیار بنا دیا ہے. کسی کی شادی جتنی بڑی ہوگی اتنی عزت اس کو ماحول میں ملے گی. یہ کون سے نبی نے بتایا تھا؟ حضور کی سنت سے کہاں سے احساس؟ حضور سے زیادہ ہی عزت تمہاری؟ حضور علیہ السلام سے زیادہ عزت والا ہے کوئی مسلمان؟ شادیاں کریں گے نوابی انداز سے، مارے جا رہے ہیں. کمانے کے راستے بند ہیں، فضول خرچی کے راستے کھلے ہیں. یہ ہے وہ بدلنے کے نقطے جن کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات کہوں، اس وقت اس ہندوستان میں جو ایک پہچان بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی، کسی بھی مسلم علاقے میں رات کو آپ جائیں 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے، اکثریت جہاں مسلمانوں کی ہے لوگ جاگتے ہوئے ملیں گے، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ملیں گے. جن شہروں میں ہوٹل مسلم علاقے، مسلم اکثریت کے علاقے ہیں، چکن فرائی ہو رہے ہیں، کباب بن رہے ہیں، ٹکے بن رہے ہیں، اور یہ مسلمان جس کا ایمان خطرے میں ہے، جس کی گردن خطرے میں ہے، جس کے بچوں کا ایمان خطرے میں ہے، وہ راتوں کو 2-2 بجے اور 3-3 بجے سڑکوں پہ گھوم رہا ہے اور تفریح کر رہا ہے. میں کوئی خامخواہ سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، آپ سے بھی پوچھتا ہوں ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں نے ہندوستان کے ہر علاقے میں دیکھا ہے، میں سب جگہ جاتا ہوں اور ہر ٹائم میں جا کر دیکھا ہے. مسلم آبادیوں میں رات کے 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک لوگوں کو جاگتے ہوئے پایا ہے، اور غیروں کے علاقے میں، غیر مسلموں کے علاقے میں رات کے 11 بجے بھی کوئی جاگتا ہوا نہیں ملتا. اور اب تو حالات اور خرابی کی طرف اور زیادہ، میں کھول کے بہت کیا کہوں. لیکن یہ رویہ بدلے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے. مسلمان کو تو عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا گیا تھا کہ غیر ضروری باتوں میں نہ لگو، عشاء کی نماز کے بعد سو جاؤ اور فجر کے لیے اٹھو اور کام کرو. حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. بچے جو بگڑ رہے ہیں وہ ایسے تو نہیں بگڑتے ہیں. ایک اور بڑی مصیبت جس میں اس ملک کے اندر مسلمان غیروں سے زیادہ مبتلا ہیں وہ نشہ ہے. نشہ ہندوؤں سے زیادہ مسلمانوں میں ہے اس وقت، یاد رکھیے گا. یہ بھی سنی سنائی نہیں ہے. اور پہلے ان پڑھ لوگوں میں یا آوارہ لوگوں میں ہوتا تھا، آج اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے بچوں میں ہے. کالجوں کے لڑکوں ہی میں نہیں، لڑکیوں میں ہے.
میں ادھر ادھر کی نہیں سنا رہا ہوں، سب تحقیقی بات ہے۔ ملک میں کہیں بھی جا کر دیکھ لو، کشمیر میں دیکھ لو، مسلم اکثریت کا علاقہ، کیرلا میں دیکھ لو، آسام اور بنگال میں دیکھ لو، جہاں مسلمان زیادہ ہیں، سب جگہ یہ مصیبت آ چکی ہے، عام ہے بالکل۔ آپ کیا نہیں ہے نشہ نوجوانوں میں یا کسی میں بھی؟ نوجوانوں کا لفظ تو ہم لوگ خواہ بولتے ہیں، ورنہ ہر عمر کے لوگ مبتلا ہیں، بچے تک مبتلا ہیں۔ آج تو حالات اتنے خراب ہو گئے کہ میرے پاس ابھی کوئی پچھلے مہینے اطلاع ملی کہ ایک مکتب میں، مولانا سن رہے ہو، مکتب جس میں چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، 6 سال کا ایک بچہ نشہ کر بھی رہا تھا اور سپلائی بھی کر رہا تھا۔ کس ظالم نے اس کو استعمال کیا؟ آپ دیکھیں، یہ سچا واقعہ ہے بالکل، میرے متعلقین نے اپنے مکتب کا بتایا۔ اس کے پاس سے پوڑیاں نکلی جو دوسرے بچوں کو دیتا تھا اور خود بھی کھا رہا تھا۔ بہت حالت خراب ہے۔ ایک اور مصیبت ہے سودی قرضہ۔ کیا کیا کہیں اور کہاں نہیں ہے، یہ بات میں خود معلوم کر کے کہہ رہا ہوں۔ گزشتہ 5 7 8 سال کے عرصے میں اس ملک میں جہاں جہاں جانا ہوا ہے، چاہے مسلمانوں کی چھوٹی آبادی ہے یا بڑی آبادی ہے، اکثریت ہے یا اقلیت ہے، کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے۔ ہر جگہ کے مسلمان سودی قرضے میں مبتلا ہیں، اور پہلے تو سودی قرضہ بینکوں کا ہی ہوتا تھا، وہی کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ابھی تازہ دیکھا ہے، سودی قرضے کی وجہ سے بڑی بڑی کمپنیوں کو بند ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کمپنیاں، مسلمانوں کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں سودی قرضے کی وجہ سے۔ لیکن ایک مصیبت اس سے بڑا سودی قرضہ یہ ہو رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں محلوں میں بنی ہوئی ہے، قصبوں میں، گاؤں میں بنی ہوئی ہیں، اور وہ قرضہ دیتی ہیں ہر مہینے، اور عورتوں کو ممبر بناتی ہیں، اور عورتیں گھر کے خرچ چلانے کے لیے ان سے قرضہ لیتی ہیں، 10,000 لیتی ہیں، 12,000 واپس کرنے ہوتے ہیں، اور جب واپس نہیں ہوتے تو میرے پاس یہ بھی متعین اطلاعات ہیں۔ ویسے آپ سب جانتے ہوں گے کہ عزتیں لٹ رہی ہیں۔ ایک دیندار عورت نے کہلوایا باقاعدہ کہ میری عزت پہ نوبت آ گئی ہے۔ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ایسے اعمال کے ساتھ ایک دن بھی گزارنے کی گنجائش ہے مسلمانوں کے لیے؟ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ بدلنا ہے؟ لہذا بس مجھے بات ختم کرنی چاہیے۔ مقصد باتیں کرنا نہیں ہے، سچی بات تو یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنے جلسے بھی تھوڑے سے بدل لیں، جو کچھ بدلنا اس میں یہ بھی شامل ہے۔ مغرب بعد مولانا ابو الحسن بتا رہے ہیں کہ کل مغرب بعد شروع کر دیا تو کوئی نہیں آیا۔ کیا کر رہے تھے کل مغرب بعد؟ میں آپ کو بات سناؤں، لطیفہ سا لگے گا آپ کو۔ ایک جگہ بجنور کے علاقے میں مجھے انہوں نے دعوت دی، میں نے کہا بھائی مغرب بعد کر لو جلسہ، عشاء کے بعد تم کرتے ہو، پھر فارغ ہونے کے بعد دیوبند پہنچتے آدھی رات سے بھی زیادہ گزر جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے جی مغرب بعد لوگ آتے نہیں، کیا کریں؟ چلو صاحب کرو عشاء کے بعد۔ ہمیں بٹھایا انہوں نے 11 بجے بیان کے لیے، مجمع بیٹھا تھا، میرے زیادہ تر جاننے والے لوگ تھے، محبت والے لوگ تھے۔ میں نے ان سے یہیں سے بات شروع کی کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جلسہ مغرب بعد کر لو، تو انہوں نے کہا کہ لوگ نہیں آتے، اس لیے مجبوری ہے عشاء کے بعد کرنا۔ تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، میں ان سے کہہ رہا تھا یہ سوال آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے گا اور جواب دے دیجئے گا۔ میں نے تو اس علاقے میں بے تکلفی سے ان لوگوں سے کہا، پورے مجمع سے، کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں مغرب بعد کیا کر رہے تھے؟ اب یہ سوال تو کوئی نہیں کرتا، عجیب چہرے ہو گئے لوگوں کے، تعجب سا ہونے لگا۔ میں نے کہا میں جواب دوں؟ آپ تو نہیں دیں گے مجھے جواب، میں جواب دیتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، وقت خراب کر رہے تھے۔ ایمانداری سے بتائیے مسلمان کیا کرتے ہیں آج کل؟ کیا کرتا ہے عام طور سے ہم میں آدمی؟ جن کی ڈیوٹی ہے، جو ملازم ہیں یا ان کا کاروبار ہے اور وہ مقرر ہے ٹائم، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے لیے تو وہ ٹھیک ہیں، اس کے علاوہ وہ بھی اپنے وقت کو اچھا خاصا خراب کرتے ہیں، اور جن لوگوں کی ایسی ڈیوٹی نہیں ہے وہ 24 گھنٹے خراب کر رہے ہیں آج کل۔
ہم لوگوں کو وقت کی قیمت نہیں ہے. دنیا کی قومیں ایسے ہی نہیں آگے جا رہی ہیں. تو مدرسوں کے جلسوں کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اصل تو ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے. تبدیلی لائیے، تبدیلی لائیے. میں اپنی بات کا خلاصہ کر دوں. قرآن پڑھیے، ہر آدمی قرآن پڑھے، ہر بچہ قرآن پڑھے، اس کو اپنے لیے فرض کر لیں. آج ہی سے نماز کا فیصلہ کر لیجئے. ہر آدمی صبح سے نماز پڑھنا شروع کر دے. یہ جلسوں میں آنا کوئی رسم نہیں ہے. ہمیں شوق نہیں ہے کہ آپ ہم سے تقریریں سنیں آ کر. اگر آپ آئے ہیں تو یہ طے کر کے جائیے کہ آج صبح سے انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے. اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے کہ اگر اب تک نہیں پڑھتے تھے اب توبہ کر لیں، تو اب توبہ کر کے حالات کو بدل لیں. اور ارادہ کیجئے کہ شادیوں کو آسان بنائیں گے. اس جلسے کے بعد جو آپ کے یہاں شادیاں ہوں، مشورہ کر کے طے کیجئے. اکیلے نہیں بدل سکتے. اجتماعی نظام بنائیے مشورے سے، اور شادیوں کو بدلیے خدا کے واسطے. اپنے بچوں کو گھروں میں رہنے کا پابند بنائیے کہ رات کو وہ گھر سے باہر نہ رہا کریں. بے شک موبائل بھی خراب کرتا ہے آدمی کو، لیکن یہ باہر کا رہنا اور زیادہ خراب کرتا ہے، بگاڑتا ہے. بچوں کو راتوں میں گھروں میں رہنے کی عادت ڈالیے. صبح کو جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیے. اور گھروں کے اندر نگاہ رکھیے. عورتوں کے پاس کہیں سے سودی قرضہ تو نہیں آ رہا ہے. وہ آپ کی آمدنی کم ہوتی ہے، اس سے پریشان ہو کر وہ سودی قرضے سے اپنا خرچہ چلانے کی کوشش کرتی ہیں. محنت کر کے اپنی آمدنی بڑھائیے. آپ یہ مت سوچیں کہ صاحب یہ عجیب مولوی ہے، دنیا کی باتیں کر رہا ہے دین کے جلسے میں. یہ سب دین ہے ہمارا. حضور علیہ السلام نے حلال کمانا سکھایا ہے اور اس کو فرض قرار دیا ہے. اگر گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے تو محنت بڑھاؤ اور پیسہ کماؤ، اور حلال طریقے سے اپنے بچوں کو پالو، اور اسی کے ساتھ ان کی تربیت ایسی کرو کہ ان کو سمجھاؤ. اور عورتوں کو بھی کہ اگر ہم کوشش کریں گے زیادہ کمانے کی، لیکن اگر نہیں ہو سکا اور کم رہا تو چاہے فاقہ کرنا پڑے، حرام کا قرضہ گھر میں نہیں آنا چاہیے. بدلیے، طے کر کے اٹھیے. یہاں سے یہ سب چیزیں، ان چیزوں پہ عمل کریں گے. اور ہر بچے کو دین سکھانے کی فکر کیجئے. ہم لوگ اب پہلے جیسے حالات میں نہیں ہیں کہ ایسے ہی آرام سے چلتا رہے. اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ سے عافیت مانگیے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ کی بے نیازی پر نظر رکھیے. اور جو تعلیم کا یہ نظام اللہ نے دے رکھا ہے، اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت جان کر اس کی قدر کیجئے اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ ہمیں سب کو صحیح سمجھ بھی دے اور صحیح توفیق بھی دے. اور جو مدرسہ یہ چل رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ہر چیز میں مدد فرمائے. خوشی ہوئی یہاں آ کر، اور ذمہ داروں سے، اساتذہ سے مل کر ان لوگوں کے بارے میں حسن ظن ہی قائم ہوا. اور کارگزاری بھی آپ دیکھ رہے ہیں مدرسے میں ماشاءاللہ تعلیم جاری ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ترقی عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمائے اور ہمارا انجام بہتر فرمائے. ہمیں زوال نعمت سے محفوظ رکھے. آنے والے وقت کو ہم سب کے لیے گزرے وقت سے بہتر بنا دے اللہ تعالیٰ. اور اپنے فضل سے ہر صاحب ایمان کو عزت و وقت کی زندگی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.